بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بعض خصوصیات اور امتیازات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خصوصیت دی تھی کہ وہ چرند پرند کی بولیاں جانتے تھے۔ حضرت داؤد کے اور بھی بیٹے تھے جو اقتدار کے خواہش مند تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بھائی ابو سلوم نے، جس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، جوڑ توڑ کر کے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت اس زور و شور سے کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو یروشلم چھوڑنا پڑا۔ باپ بیٹے کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، گھمسان کرن پڑا، کشتوں کے پشتے لگ گئے، لاشوں کا ڈھیر لگ گیا اور باپ بیٹے کی اس جنگ میں ابو سلوم مارا گیا۔ بغاوت ختم ہونے کے بعد حضرت داؤد دوبارہ یروشلم واپس آ گئے۔ حضرت داؤد کی عمر کے آخری حصے میں دوسرے بیٹے ادوبیر نے تخت شاہی حاصل کرنے کے لیے فوج کشی کر دی۔ ان دو بغاوتوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے وزیر اعظم اور اراکین سلطنت کے مشورہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ حکمران ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ قرآن حکیم میں آپ کے لڑکپن کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ ایک شخص کی بکریوں نے کھیت میں کھڑی فصل کو چر لیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ کھیت کے مالک نے بکریوں کے مالک پر تاوان کی ادائیگی کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ فصل کی مالیت چونکہ بکریوں کی قیمت کے برابر ہے، اس لیے بکریاں بطور تاوان کھیت کے مالک کو دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کیا، ابا جی، اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے ایک فریق کا فائدہ ہوگا اور دوسرا فریق اپنی عمر بھر کی پونجی سے محروم ہو جائے گا۔ مناسب یہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت میں ہل چلائے، گوڈی کرے، پانی دے، دیکھ بھال کرے اور جب کھیتی پک کر تیار ہو جائے تو پوری فصل کھیت کے مالک کو دے دی جائے۔ اس دوران بکریاں کھیت کے مالک کے پاس رہیں، وہی بکریوں کا دودھ استعمال کرے، ان کو اپنے کام میں لے، یعنی بکریوں پر اسے ہر قسم کا تصرف حاصل ہو، اور جب بکریوں کا مالک فصل دے دے تو اسے بکریاں واپس کر دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے ہو گئے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ بیت الخلاء میں داخل ہوں۔ آپ نے اپنی انگوٹھی جرادہ کو دی۔ جرادہ آپ کی سب سے محبوب بیوی تھی۔ اسی دوران شیطان اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت میں آیا اور کہا کہ میری انگوٹھی مجھے دے دو۔ جرادہ نے وہ انگوٹھی اسے دے دی۔ جب شیطان نے وہ انگوٹھی پہنی تو جن و انس اور شیطان اس کے مطیع ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء سے نکلے تو جرادہ سے فرمایا، میری انگوٹھی مجھے دو۔ اس نے کہا، میں نے وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سلیمان تو میں ہوں۔ جرادہ نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم سلیمان نہیں ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس کے پاس بھی آتے اور کہتے کہ میں سلیمان ہوں تو وہ آپ کو جھٹلاتے، یہاں تک کہ بچے آپ کو پتھر مارنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھا تو پہچان گئے کہ اللہ کی آزمائش ہے۔ شیطان ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگا اور تخت پہ جا کر بیٹھ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو واپس مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ وہ اس شیطان کا انکار کر دیں۔ ان لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی طرف پیغام بھیجا کہ سلیمان کی کوئی بات عجیب لگتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے بلکہ یہ شیطان ہے۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ اس کی حقیقت کا لوگوں کو پتہ چل گیا ہے تو اس نے کتابیں لکھیں جن میں جادو تھا۔ ان کتب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن کر دیا اور پھر لوگوں کے سامنے انہیں نکلوا کر پڑھا اور کہا، دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی مدد سے تم پر غالب تھے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیر مسلم ٹھہرانا شروع کر دیا۔ شیطان نے وہ انگوٹھی لے جا کر سمندر میں پھینک دی۔ اس کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ساحل سمندر پر مزدوری کرتے تھے۔ ایک آدمی نے مچھلیاں خریدیں، ان میں سے ایک مچھلی کے پیٹ میں انگوٹھی تھی۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ کیا تم یہ مچھلیاں اٹھا کر لے چلو گے؟
آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ اس نے پوچھا کیا اجرت لوگے؟ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک مچھلی لوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلیاں اٹھا کر لے گئے اور جب اس کے گھر کے دروازے تک پہنچے تو آپ نے وہ مچھلی دی جس کے پیٹ میں وہ انگوٹھی تھی۔ آپ نے اس مچھلی کا پیٹ چیرا تو اس میں سے وہ انگوٹھی برآمد ہوئی۔ آپ نے اسے لے کر پہن لیا۔ اس کو پہنتے ہی جن و انس اور شیطان آپ کے تابع ہو گئے۔ آپ اپنی پہلی حالت پر واپس آ گئے اور دوبارہ تخت نشین ہو گئے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والا شخص آیا، کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آ کر دربار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر گھورنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد دربار میں بیٹھے شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا اور مجھے کیوں گھور رہا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے، وہ آپ کو گھور رہے تھے۔ تو یہ شخص گھبرا گیا اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ ہوا کو حکم دیں مجھے یہاں سے اٹھائے، میں نے بر صغیر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا۔ ہوا نے اس آدمی کو اٹھایا اور 3000 میل کے فاصلے پر بر صغیر تھا اور وہاں پہ ہوا نے جا کے چھوڑا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہی آدمی نورانی چہرے والا، کالے کپڑوں والا آپ علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوا۔ کہنے لگا قربان جاؤں اس مالک پر جس نے حکم دیا کہ فلاں شخص کی روح قبض کرنی ہے لیکن بر صغیر کی سرزمین پر قبض کرنی ہے۔ تو میں اس کو آپ کی دربار میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ آدمی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی روح قبض کرنی ہے بر صغیر میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرنی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہوا کے ذریعے وہاں پہنچا دیا۔ جو ٹائم اس کا مقرر تھا، جو وقت مقرر تھا، اس پہ اس کی روح نکال لی گئی۔ اب میں اس کی روح نکال کر واپس آ رہا ہوں۔ ہدہد علم ہندسہ کا ماہر تھا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی کی نشاندہی کرتا تھا۔ جب آپ جنگل میں ہوتے تو پانی کی ذمہ داری اسے سونپ دیتے۔ زمین کے اندر کا پانی اسے اس طرح دکھائی دیتا جس طرح انسان کو زمین پر پڑی ہوئی چیز نظر آتی ہے۔ چنانچہ یہ پانی کی نشاندہی کر دیتا اور سطح زمین سے اس کی گہرائی بھی بتا دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے، وہ اس جگہ کنواں کھود لیتے، اس طرح وہاں سے پانی پھوٹ پڑتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ بلقیس کی ملک سبا پہ حکومت تھی۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا جس میں تمام جن و انس، چرند پرند اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ ہدہد غیر حاضر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہدہد نظر نہیں آتا۔ اگر اس نے غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ہدہد بھی حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا تھا جہاں کی حکومت ملکہ بلقیس کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ خدائے واحد کی بجائے سورج کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو میرا خط اس کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد آپ علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور خط اس کے آگے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا۔ روایت ہے کہ اس میں درج تھا یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے بہت سے تحفے تحائف سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ آپ علیہ السلام نے ان تحائف کو دیکھ کر فرمایا کہ ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھا۔ آپ نے ملکہ کے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا تم نہیں دیکھتے میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر لے کر وہاں پہنچوں گا اور تم کو تمہارے شہر سے نکال دوں گا۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس گئے تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔
جب سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دربار والوں میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے۔ ایک جن نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے دربار برخاست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں اور میں قوت والا اور آمین بھی ہوں۔ آپ علیہ السلام کے وزیر آصف بن برقیہ جو کہ اسم اعظم جانتے تھے نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے تک اس کا تخت پیش کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اسم اعظم پڑھا تو پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت سامنے پڑا تھا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کا یہ فضل میری آزمائش کے لیے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ بلقیس کا تخت آنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں قدر تغیر و تبدل کر ڈالو۔ بس کچھ ہیرے جواہرات بدل دیے گئے، رنگ و روغن میں بھی تبدیلی کر دی گئی، نیچے اور اوپر سے بھی کچھ بدل دیا گیا، کچھ کمی زیادتی بھی کر دی گئی تاکہ بلقیس کی آزمائش کریں کہ وہ اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے یا نہیں۔ جب وہ پہنچی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہو بہو ایسا ہی ہے۔ اس جواب سے اس کی دور بینی عقل مندی زیر کی دانائی ظاہر ہے کہ دونوں پہلو سامنے رکھے، دیکھے کہ تخت بالکل میرے تخت جیسا ہے مگر بظاہر اس کا یہاں پہنچنا ناممکن ہے، تو اس نے بیچ کی بات کہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ہاتھوں ایک محل بنوایا تھا جو صرف شیشے اور کانچ کا تھا اور اس کے نیچے پانی سے لبالب حوض بھرا تھا۔ شیشہ بہت ہی صاف شفاف تھا، آنے والا شیشے کا امتیاز نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اسے یہی معلوم ہوتا تھا کہ پانی ہی پانی ہے، حالانکہ اس کے اوپر شیشے کا فرش تھا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ اس سند سے غرض حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ سنا تھا کہ اس کی پنڈلیاں بہت خراب ہیں اور اس کے ٹخنے چوپایوں کے کھروں جیسے ہیں۔ اس کی تحقیق کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا۔ جب وہ یہاں آنے لگی تو پانی کے حوض کو دیکھ کر اپنے پانچے اٹھائے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جو بات مجھے پہنچائی گئی ہے غلط ہے، اس کی پنڈلیاں اور پیر بالکل انسانوں جیسے ہی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو ایسی بے مثل حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات اور طیور اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ کہ موت تو مقررہ وقت پر آنی تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے، ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھیں اور تعمیر رہ جائے۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنی محراب میں داخل ہو گئے جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھتے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام بھی پورا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو اردو میں دیمک کہا جاتا ہے اور قرآن کریم نے اس کو دعوت الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز کی مسافت چند لمحات میں قطع کر لینے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ وہ بہت سے ایسے حالات و واقعات سے واقف ہوتے تھے جن کو انسان نہیں جانتے۔ موت کے اس واقعہ سے
اس بات کی حقیقت کھل گئی کہ جنات کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔